مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہ مثنوی والے جو ہیں، مثنوی مولانا روم جن کی ہے، وہ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اب خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی قسم کے بزرگ تھے، جیسے میں نے حضرت حاجی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کبھی عام خطاب یا کوئی تالیف و تصنیف وغیرہ یہ کچھ نہیں کرتے تھے. بس وہ آدمیوں کو تیار کرتے تھے، ان کے جو مریدین ہیں وہ ان کے علوم کو ان کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کر لیا کہ یہ پہنچائیں گے ان کے علوم دنیا تک. تو ان کو زبان بنا دیا خواجہ شمس تبریز کی. اب وہ خود کہتے ہیں مولانا رومی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد. کہ یہ روم کا مولوی اپنا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت تک نہیں ہوا مولوی جب تک کہ یہ خواجہ شمس تبریز کا غلام نہیں بنا. ان کی غلامی جب تک اختیار نہیں کی اس وقت تک یہ روم کا مولا نہیں بنا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. لیکن اس طرح بنایا کہ ساری زندگی مولانا رومی شعر نہیں کہا تھا کبھی. ایک تو آدمی شاعر ہوتا ہے نا، شروع سے اس کی مناسبت ہوتی ہے، وہ شعر کہتا رہتا ہے، کہتے کہتے وہ شعر کا عادی بن جاتا ہے شعر کہنے کا. پھر کوئی اگر شعر کی تصنیف کر دے تو اس سے کچھ بعید نہیں ہوتی. لیکن مولانا رومی بچپن سے کوئی شاعر نہیں تھے، شاعر مزاج نہیں تھے، نہ کبھی کوئی پہلے شعر کہا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو ان کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی دائی ہوئی، تو اچانک ان کے قلب پر شعر وارد ہونے لگ شروع ہو گئے. جو آدمی کبھی شعر نہ اس نے کہا، نہ کبھی شاعر تھا، نہ کچھ تھا، اچانک دل و دماغ کے اوپر شعر وارد ہونے شروع ہو گئے. بشنو ازن کیوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. یہاں سے بس شعر مثنوی شروع ہو گئی. اب وہ جتنے علوم تھے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ پر مثنوی کی صورت میں جاری کر دی. تو وہ مثنوی اب کیا بن گئی؟ مثنوی اللہ اکبر. اب تو مشکل یہ آ گئی کہ فارسی پڑھتے ہی نہیں نا لوگ، تو اس واسطے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا علوم ہیں اس میں. مثنوی مولانا روم کے اندر مثنوی اس کو پڑھو تو علوم کا دریا بہہ رہا ہے. تمثیلات میں، حکایات کے ذریعے، پتہ نہیں کس کس طرح اس میں علوم نبوت اور علوم ولایت کے دریا بہہ رہے ہیں. اس کے اندر اپنے شیخ کے علوم کو انہوں نے اس طرح پہنچایا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا اس کے بارے میں، اگرچہ میں ایسے مبالغے کا قائل نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے مثنوی کے بارے میں کہہ دیا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ فارسی زبان میں قرآن ہی ہے. لیکن اس طرح جملہ درگ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، گستاخی اور مبالغہ معلوم ہوتا ہے. لیکن کہنے والے کا مقصد غلط نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا روم کے ذریعے اس مثنوی میں جمع فرما دیا ہے. اس طرح جمع فرما دیا کہ قرآن کریم کے علوم مختلف تمثیلات کے ذریعے، حکایات کے ذریعے اور علم و عرفان کی باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے واضح فرمائے ہیں. تو یہ ان کو زبان بنا دیا کس کی؟ خواجہ شمس تبریز کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے تھے، معارف عطا فرمائے تھے، لیکن زبان لوگوں تک پہنچانے کے لیے زبان نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبان بنا دیا حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اب اس وقت تصوف اور طریقت میں مثنوی سے بڑھ کر کوئی مؤثر چیز نہیں ہے جو انسان کے دل کو، کائنات کو بدل دے.
اسی لیے ہمارے حضرت حکیم علی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے، کلید مثنوی کے نام سے اس کی شرح ہے، اسی لیے لکھی ہے تاکہ اس کے علوم اور معارف کو دنیا تک پہنچائیں اور پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بھی حضرت کو عطا فرمائی۔ تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بزرگ کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی زبان منتخب فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس آخری دور میں تصوف و طریق کے مجدد اس معنی میں تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے لوگوں کی صلاحیتوں مد نظر رکھتے ہوئے ایسے طریقے ارشاد فرمائے کہ جو اس دور کے لوگ جن کا تحمل کر سکیں، تو ان کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک زبان بنا دیا حضرت جی صاحب کی، اور ان کا دل کھول دیا۔